بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج صبح سے طلبہ عزیز کے درمیان میں ان کے مافز ضمیر کی ادائیگی کو انتہائی توجہ اور بڑے اہتمام کے ساتھ سننے کی کوشش کر رہا تھا. اس فرا میں بھی جس میں سننے کی ذمہ داری دی گئی اور اس کے سوا جو فرا تھی جس میں ذمہ داری نہیں تھی، پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک لفظ سننے کی کوشش کی. دل سے دعا نکلی، روشن مستقبل کے خواب دیکھے اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے پروگرام کو جس طرح سے رنگا رنگ کر کے سجایا سنوارا اور اساتذہ کرام کی محنتوں کا جو اثر اور ثمرہ دکھا. دل سے دعا نکلی اللہ رب العزت آپ کے مستقبل کو روشن بنائے، ادارے کو کامیاب کرے اور جن بنیادوں کو اور جن خوابوں کو دیکھ کر کے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو اور پورے علاقے کی ہدایت، تربیت اور علاقے کی ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے. منزل کی تلاش ایک ایسا خوبصورت موضوع ہے اور خاص طور سے جو اس راہ کے راہ رو ہیں ان کے لیے اتنا بہترین منزل کی تلاش ایک عنوان ہے کہ جب اس منزل کی تلاش کی للک اور دل کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اپنی زندگی ایک منزل کی طرف وہ اپنے آپ کو ایک منزل پر پہنچ کر کے بھی، ایک کنارے پر پہنچ کر کے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ بالکل مجھدار میں ہے اور بیچ دریا میں ہے. یعنی منزل کی طرف قدم بڑھانے والے کی کوئی منزل نہیں ہے اور منزل کی طرف چلنے والا ایک طالب علم، ایک شخص اپنے گمان میں ایک منزل متعین کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری آخری منزل ہے، لیکن وہاں پہنچ کر کے اس کے دل کے احساسات انگڑائیاں لیتے ہیں اور آگے کی تلاش کے اندر نکل جاتا ہے. چلا میں جانب منزل تو یہ ہوا معلوم، یقین گمان میں گم ہے، گماں ہے پوشیدہ. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کبھی کہا تھا کہ منزل سے آگے اور بھی منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. سجدوں سے تیری کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. آپ نے جو پروگرام پیش کیا اور جس قوت کے ساتھ، جس جذبے سے سرشار ہو کر کے اپنے پروگرام پیش کیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی آخری منزل نہیں ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی اور آگے بڑھنا ہے اور بہت ساری چیزیں جنہیں سیکھنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں تلاش کرنا ہے اور اپنا ایک نام پیدا کرنا ہے، اپنی ایک پہچان بنانی ہے اور پھر بہت آگے نکل کر کے قوم کی، امت کی ایک خدمت انجام دینی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور اس کو ہر فرد بشر تک پہنچانا ہے. بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کا وجود ہے، آپ کا وجود بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. آپ کا مدرسے کے اندر آنا انتہائی احساس ذمہ داری کے ساتھ ہے، جس کا ہر قدم ایک نئی منزل کی طرف اور ایک نئے مقصد کی طرف لے کر کے چلتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ جو کچھ بھی آپ نے پیش کیا بہت اچھا پیش کیا، لیکن یہ آخری نہیں. دوسری بات جس منزل کی ہم نے بات کی ہے، ایک طالب علم کے لیے اور
ایک عام مسلمان کے لیے وہ منزل ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ ہے، اثر ہے، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات۔ اگر کوئی کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو ان کو بنائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا أعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه۔ ہماری منزل جہاں پہنچ کر کے ہماری نگاہ ٹھہرتی ہے یقینی طور پر وہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت ہے۔ اگر ہم طالب علم ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک منزل متعین کی ہے، اور وہ منزل ہمیں تلاش کرنی ہے اور اسے حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہوا، کانوا ابر هذه الامة قلوبا، یہ دلوں کے اعتبار سے صاف ستھرے پاکیزہ، جن کے خیالات صاف ستھرے، جن کی سوچ انتہائی عمدہ، جن کی سوچ میں پختگی، کانوا ابر هذه الامة قلوبا۔ دوسری چیز جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، اعمقها علما، یہ علم کے اعتبار سے انتہائی گہرے، ان کا علم گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے تھا۔ ایک طالب علم کے لیے نشان منزل اگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہے تو اپنے علم کے اندر پختگی حاصل کرنا یہ اس کے منزل کی تلاش کا ایک قدم ہے۔ اور تیسری چیز جسے ذکر کیا، اقلها تکلفا، ان کی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ تکلفات نہیں، سادہ سودہ زندگی، بغیر کسی تکلف کی زندگی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب اکثر ہم طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ ایک ایسی عادت ڈالو کہ کسی چیز کی عادت نہ ہو، تاکہ سادہ سودہ زندگی ہو۔ اور مثال لے کے کہتے ہیں کہ اگر تکیہ ملے تو بھی نیند آ جائے اور نہ ملے تو بھی نیند آ جائے۔ زندگی کے اندر سادگی پیدا کرنا، سادگی، ان البزازۃ من الایمان، البزازۃ من الایمان، البزازۃ من الایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ ہمارا تعلق علم کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جماعت سے بھی ہو چلا ہے جہاں پر ہم روزانہ کبھی عصر کے بعد بیٹھنے والے بات کرنے والے کو جس کے الفاظ کی عدم درستگی طبع نازک پہ بڑی گراں گزرتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان کو 100 نمبر دیتے ہیں۔ آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی مافی الضمیر کی ادائیگی میں ایک مسلسل محنت کے بعد اور انتہائی مشق کے بعد بڑے بہترین پردرد انداز میں، بعض تقریریں ایسی تھی جنہوں نے دلوں کے تار کو چھیڑا اور بہت ہی اچھا سن کر کے بڑی لذت محسوس ہوئی۔ آپ کے لیے تو ساری کامیابیوں کی بشارت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہماری زندگی کے اسوہ اور نمونہ ہیں، ان کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ ایک آخری چیز جو ہم سب کے لیے ہے، خاص طور سے ہم طلبہ کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طلبہ تھے، جو صحابہ تھے، ان کے حصول علم کا زمانہ اور علم پر عمل کا زمانہ ایک ہوا کرتا تھا۔ اگر ہماری منزل صحابہ ہیں تو ہمیں یہ بات گرہ باندھ لینی چاہیے کہ جو چیز آج ہمارے علم کی چیز، وہی چیز آج ہمارے عمل کی بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں یہ خیال ہو کہ آج تو ابھی حصول علم کا زمانہ ہے، عمل کا زمانہ اس کے بعد کا شروع ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں رافقتنا الحیاہ، لیکن ضروری نہیں زندگی وفا کرے۔ بہت سارے وہ ہیں جو اول چھوڑ کر عربی اول کے بعد حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں تعلیم چھوڑنی پڑتی ہے، یا بلوغ کے زمانے تک پہنچ چکے ہیں اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایک ایسی تیاری،
ایک ایسا اپنی زندگی کا ایک ایسی عادت اپنی زندگی کی بنانی کہ جو چیز آج ہم نے پڑھا ہے وہ چیز ہمارے عمل کی ہے، پھر ہماری زندگیوں کے اندر یہ علم لدنی کے حصول کا، اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست علم کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنائے، اور آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کی برکات سے آپ حضرات کو نوازے۔ اور سب سے آخر میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ وہی بات ہے جو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ساری حقوق کی ادائیگی کے بعد بھی کہا تھا، من نہ کردم شما حضر وہ کنید۔ یہ باتیں میری زندگی کے اندر عمل کے ساتھ نہ آئیں، میں عمل کی دعوت دیتا ہوں آپ کو ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر شامل کریں۔ اور سب سے آخر میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کے منتظمین کو، بطور خاص حضرت مولانا شیخ نصیر الدین صاحب کو، حضرت مولانا مفتی محمد نیک صاحب کو۔ ان حضرات نے ایک ایسا چمن سجایا ہے جس میں آنے کی ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے، ہر بلبل یہاں چہکنے اور چہچہانے کا منتظر بھی ہے اور متمنی بھی ہے، جسے موقع ملتا ہے وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ میں ان حضرات کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہتاباں تو کرنے ڈالتا ہے، ذرے ذرے پر چمک جاتا ہے، جس میں نور استعداد ہوتا ہے، کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ آپ نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا